لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلوات محمد. آپ رات گزارش کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز شیری بنت ضمیر حسین مرحوم کی روح کو احسان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی اختر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا بہتر سمجھا کہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس میں اس ماں کا تذکرہ کیا جائے جس ماں نے اپنی ماں کی نسل کو بچانے کے لیے اپنی نسل کی قربانی پیش کی. لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ذات کا ذکر کیا جائے. زینب سلام اللہ علیہا کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ یزیدیت کے سینے میں تیر بن کے برسے ہیں. بلکہ لفظ کہوں تو آسان ہوگا کہ حضرت زینب کے لبوں سے یہ لفظ نہیں نکل رہے تھے، بلکہ جبر کے جبڑے پر صبر کا بھرپور تماشا. دربار شان کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، دونوں طرف سے کیفیتیں آپ کے سامنے ہیں، پوری کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. عصر حاضرہ سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور بہت غور کیجیے گا اس جملے پر
کہ اگر آج تک کی تاریخ پڑھنے کے بعد، پوری تاریخ اسلام، آج تک کی تاریخ پڑھنے کے بعد اور آج تک کے چینلوں کو دیکھنے کے بعد، اگر اب بھی کسی انصاف پسند کو جھوٹ اور سچ میں تمیز نہ پیدا ہو، اب بھی اس دور کی تاریخ پڑھنے کے بعد بھی اسے حقیقت تاریخ نظر نہ آئے، اس دور کے جھوٹ کے بعد بھی سچ نظر نہ آئے، اس دور میں قاتلوں کو بری کہنے کا ہنر اور بے گناہوں کو قاتل کہنے کا ہنر جہاں عروج پر ہے، جہاں ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے کو باعث افتخار اور مظلوموں کا ساتھ دینے کو باعث ننگوار سمجھا جا رہا ہو، کیا اس دور میں بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ حسین مظلوم تھے، یزید ظالم تھا؟ آپ بتائیے، گاندھی کے دیش میں رہنے والے لوگ اگر گاندھی کو مظلوم کہنے کے بجائے قاتل کو مظلوم کہہ رہے ہوں اور مقتول کو ظالم کہہ رہے ہوں، تو جب 1400 سال کے بعد ضمیر فروش دولت کی جان نمازوں پہ سجدے کر رہے ہیں، تو آج بکے ہوئے لوگ ڈالر کو جان نماز بنا کے سجدے کر رہے ہیں، تو حیرت کیا ہے، تعجب کیا ہے؟ اگر آج مملکت اسلامیہ، اگر اسلامی ملکوں کا یہ حال ہے، اگر مسلمان کہے جانے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں سیدھی سیدھی تاریخ نظر نہیں آ رہی ہے، جسے 70 سال کی تاریخ میں غاصب اور مغصوب کا فرق نہ معلوم ہو سکے۔ آپ غور کیجئے، ابھی کی بات ہے نا، کوئی بہت بڑا زمانہ تو نہیں گزر گیا، چلیے وہ تو 70 سال کی بات ہے، آپ کی آزادی کو تو ابھی 85 برس ہوئے ہیں، امرت مہوتسو آپ منا کے بیٹھے ہیں۔ جب یہاں کی تاریخ کا یہ عالم ہے تو سوچئے، سلطنت جس کے قبضے میں ہو، طاقت جس کے پاس ہو، حکومت جس کے پاس ہو، سب کچھ جس کے پاس ہو، وہ کیا کچھ نہ کر سکا ہوگا۔ یہ تو سلام کہیے علی کی بیٹی کو، جس نے یزیدیت کی ساری سیاستوں کو نیلام کر کے پرچم حسینیت کے علم کو بالا کر اس موقع پہ صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گا امت مسلمہ کو، قرآن مجید کی صاف صاف آیت ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے صاحبان ایمان، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری آپس کی دشمنیاں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دیں کہ تم دامن عدالت کو ہاتھ سے جانے دو۔ آسان لفظوں میں ترجمہ کروں، یعنی عداوتوں میں بھی عدالتوں کا خیال رکھو۔ تمہاری دشمنی کسی سے ہے وہ ایک مرحلہ ہے، لیکن اس دشمنی کو اتنا متعدی نہ کر دو کہ سماج میں ایک دشمن کے بجائے 1000 دشمن پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے، اسلامی سماج یہی کہتا ہے، اگر ایک بندے سے لڑائی ہے تو اسی سے لڑیے، السن بالسن، الانف بالانف، العین بالعین۔ اگر کسی نے ایک آنکھ پھوڑی ہے تو قصاص اور انتقام میں ایک ہی آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے۔ ایک دانت توڑا ہے تو 32 توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ایک ہاتھ توڑا ہے تو چاروں ہاتھ پیر توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اسلام اس قدر محتاط ہے کہ انتقام میں بھی عدالت کا قائل ہو، وہ عداوتوں میں بھی عدالتوں کے پیمانے چھلکنے کا قائل ہے۔ اس لیے خیال رکھا جائے کہ جتنی لڑائی ہے اتنے دائرے میں محدود کرنا چاہیے، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں انسان کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اب آپ سوچئے، جب آج کے دور میں دولت کی خوشبو آ جائے تو تلوے چاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو جہاں دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہو وہاں روایتوں کا جھمگھٹا کیوں نہ ہو۔
صرف امید ہے کہ اسرائیل سے کچھ مل جائے گا، تب جا کے ان کی بارگاہ میں سجدے کیے جا رہے ہیں۔ بتائیے جہاں امیدوں پہ دامن بچھ جاتے ہوں وہاں مال ملنے پہ ضمیر کس عالم میں چلا جائے گا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اس دور میں بھی اگر انصاف پسند معاشرہ، منصفانہ مزاج رکھنے والے لوگ، عادلانہ خیالات کے ماہر لوگ اگر اس بات کا فیصلہ نہ کر سکیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے جو سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی چشم پوشی کرتا ہوا نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ جبر کا جبر کا دربار سجا ہوا ہے، ظلم اپنے طوفان پر ہے، قتل و غارت گری یزید کر چکا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ مگر آپ غور فرمائیے، جب جناب زینب اپنے اس لٹے ہوئے کنبے کے ساتھ شام کے دربار میں پہنچی ہیں تو جس خطبے کے یہ 3 فقرے ملاحظہ کر لیجئے، شہزادی نے فرمایا یزید کد کیدک وسع سایک وابذل جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ یزید جتنی عیاری و مکاری کر سکتا ہے کر لے، جتنے خزانے کے دہانے کھول کر ضمیر فروشوں کو خرید سکتا ہے خرید لے، جتنی قوت و طاقت عسکر و لشکر، کٹاریں، نیزیں، شمشیریں، جتنی طاقت تو استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ آسان لفظوں میں ترجمہ کروں تو یاد رکھیے گا، دنیائے سیاست میں جو اصول ناپے گئے ہیں، حکومت کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اس پوتر دھرتی کا ایک بدھیمان ویکتی گزرا ہے جسے آچار چانکیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے جب راجنیتی کے اصول بنائے ہیں تو اس نے 4 اصولوں میں بات کی ہے۔ میں 5ویں اصول کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ کوٹ نیتی کے نظریے کو آج ہمارے سماج میں مردوں سے اٹھا لیا گیا ہے اور رشتوں کی آبرو کو مزمحل کرنے کے لیے یہ ہر گھر میں کوٹ نیتی کی ذمہ داری خواتین کے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے۔ چانکیہ مرا نہیں ہے، جہاں رشتوں کو ٹوٹتا دیکھنا وہیں ایک کوٹ نیتی کی نیتا گھر میں موجود ہے، سمجھ لینا۔ غور کیا آپ نے؟ لہذا کوٹنیتی کی میں بات نہیں کرتا، یہ آج کل یہ ڈپارٹمنٹ خواتین نے سنبھال لیا ہے۔ آئیے 4 اصول جو بتائے ہیں ان کی بات کرتا ہوں اور غور کیجئے گا کیا ہیں وہ 4 اصول۔ سام، دام، دنڈ، بھید۔ سام سمجھانے کی سیاست، دام خرید و فروخت کی سیاست، دنڈ قوت و طاقت ڈرانے اور دھمکانے کی سیاست، بھید رازوں کی سیاست۔ تو یہ سب سے خطرناک سیاست ہے، اور اس دور کی بنی امیہ میں اور اس دور کی بنی امیہ میں زیادہ فرق نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، لیکن بڑی محتاط لفظوں کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آج کل ہر چیز آن لائن ہے، لہذا میرے ان کہے لفظوں کے بھی ذرا سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں بات کہہ بھی دوں اور آپ تک پہنچ بھی جائے اور نہ سمجھوں کے سمجھ میں بھی نہ آئے اور بات واضح بھی ہو جائے۔ اس لیے ذرا سا خیال کیجئے گا، اس لیے کہ ہم مجلسوں میں ابھدر بھاشا کا پریوگ نہیں کر سکتے، گرچہ لوگ مندر جیسے استھانوں پر بھی ابھدر بھاشا کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، وہ جس علاقے کی مریادہ کو چاہیں مٹی میں ملا دیں، انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، مگر ہم احترام کرتے ہیں اور دنیا کو احترام کا سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ضمیر پاکیزہ نہ ہو تو علاقوں کی پاکیزگی کا خیال رکھ لیا کم سے کم اس علاقے کی مریادہ کا تو خیال رکھ لیا کرو۔ کاش دنیا اس وقت تو حالت یہ ہے، نہ عہدے کی مریادہ کا خیال ہے نہ مکان کی مریادہ کا خیال ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 4 چیزیں، سام، دام، دنڈ، بھید۔ سمجھا بجھا کے لے آؤ، بہلا پھسلا کے لے آؤ، کھلا پلا کے لے آؤ، ڈرا دھمکا کے لے آؤ۔ غور کیجئے گا، بہلانے پھسلانے میں رازوں کی سیاست ہے۔ دیکھیے یہ بہت خطرناک سیاست ہے، رازوں کی سیاست۔ کیا مطلب ہے رازوں کی سیاست؟ تاریخ اسلام میں رازوں کی سیاست کا عنوان شام کی اندھیری کوٹھڑیوں سے چلا ہے، جو نہ جانے کن کن اندھیروں میں جا کے پناہ گزین ہو گیا۔
غور فرمائیے گا، 4 لوگوں نے، یزید نے جب خط لکھا ولید بن عتبہ کے پاس، مدینے کا جو والی تھا اس کے پاس خط لکھا کہ 4 لوگوں سے بیعت لے لو، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، ان 4 لوگوں سے بیعت لے لو۔ بلکہ تاریخ میں طبری کی یہ لفظیں ہیں کہ اس نے لکھا، طبری نے 3 ہی لوگوں کا نام لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو طبری میں 3 لوگوں کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ اور تاریخ میں یہ جملہ لکھا کہ ایک آدمی سے بیعت لینا مشکل ہوگی، باقی کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے ہی ہم خیال ہیں، ہمارے ہی ہم پیالہ ہم نوالا ہیں، دھیرے دھیرے ہماری بارگاہ تک آ ہی جائیں گے، لیکن ایک سے دینا مشکل ہوگی۔ اب تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے، ایک سے بیعت لینا مشکل ہوگی، اس لیے کہ اس کے باپ نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے، خود ولید نے یہ کہا مروان سے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہ لِأَنَّهُ فِي قَلْبِهِ جَنْبُ أَبِيهِ، اس لیے کہ اس کے پہلو میں اس کے باپ کا جگر ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، لہذا یہ بیعت نہیں کرے گا۔ مجھے اس جملے سے بحث نہیں ہے، مجھے بحث ہے سام دام دن بھید کے مسئلے سے۔ توجہ کیجئے گا، اب تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یزید نے یہ خط لکھتے ہوئے لکھا کہ اگر ان میں عبداللہ ابن عمر کو کوئی انکار ہو، آنا کانی کرے، تو اس سے کہہ دینا کہ تمہارے باپ کے عالم کفر کے لکھے ہوئے وہ خطوط جو اس نے اسلام کے خلاف سازشوں کے عنوان سے لکھے تھے، وہ شام کی کال کوٹھڑیوں میں میرے باپ نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، وہ شام کے اندھیروں میں محفوظ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے انکار سے وہ خطوط باہر آ جائیں اور پھر تمہارے باپ کی کیفیت اور اصلیت دنیا کے سامنے آ جائے۔ باپ کا راز چھپا کر بیٹے کو بلیک میل کرنا بنی امیہ کی سیاست ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اس مقام پر یہ میسج بھی لیتے چلیے، اور یہ یاد رکھیے گا، رازوں کی سیاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ راز بوقت ضرورت محفوظ کیے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کا استعمال کیا جا سکے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا امت مسلمہ کی دشمن ہے، ملک حریت میں بھی وشیش سمودائے کے لوگ ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں، تو اب حماقتوں سے بچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی عزتوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر ایسے وائرل نہ کرو کہ رازوں کی سیاست پھر جنم لینے لگ جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اپنی عزتوں کو بوقت ضرورت محفوظ کر کے رکھو۔ ایسا نہ ہو تمہاری شادیوں میں لی جانے والی تصویریں، ان تصویروں کو فیس بک پر تم نے ڈال دیا تو آج فوٹو شاپ کے ذریعے سے صرف آواز ہی میں تبدیلیاں نہیں کی جاتی، تصویروں میں بھی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو چہرہ عزتوں کا ہو، بدنامی بے عزتیوں کی ہو جائے۔ چہرہ بدلنے سے پہلے اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ رازوں کی سیاست بڑی خطرناک سیاست ہے۔ آج امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اس لیے بھی خاموش ہیں کہ ان کے کالے کرتوتوں کی پوری فلمیں دشمنوں نے بنا کے رکھ دی ہیں۔ یہ رازوں کی سیاست ہے، بنی امیہ نے سکھائی تھی اور اس دور کی بنی امیہ اسے انجام دے رہی ہے۔ اس لیے ذرا محسوس کیجئے گا، تو 4 قسم کی سیاست ہیں، سام، دام، دنڈ، بھید۔ اور دام کی سیاست مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے لوگ بک رہے ہیں، جس طرح سے لوگ دولت کے سامنے سر نیاز جھکا رہے ہیں، جس طرح لوگ اپنی قیمتوں کو نہیں پہچان رہے۔ اس دور میں
2024 آ رہا ہے تو کم سے کم آپ کو اپنی قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ میں کسی پارٹی کا پروقتہ نہیں ہوں جو آپ کو الیکشن کی طرف ابھاروں، مگر میں آپ کو کم سے کم آپ کی قیمت تو بتا سکتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں میرا مولا فرماتا ہے انفاسکم مرہونۃ بالجنہ فلا تبیعوہا الا بہا، دیکھو تمہارے نفس جنت پر رہن رکھے گئے ہیں، انہیں بیچنا نہیں، اور کبھی بیچنے کا شوق پیدا ہو جائے تو کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے۔ پہچانو اپنے نفس کی قیمت، پہچانو قسم خدا کی۔ بلکہ میں آپ کو سماج کے نفس کی قیمت بتا دوں، یہ تو اہل ایمان کے نفس کی قیمت ہے جو نفس کو قیمت کو پہچاننا چاہتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، بڑا عجیب سا تھا، سوشل میڈیا پر ایک واقعہ پڑا ہوا تھا کہ ایک نیتا جی ایک گاؤں میں ووٹ مانگنے کے لیے گئے اور انہوں نے 500 کا نوٹ بانٹنا شروع کر دیا تاکہ نوٹ کے ضمن میں ووٹ جلدی مل جائیں۔ عام بات ہے، دولت اور ثروت کے ذریعے سے ستا اور راجنیتی حاصل کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ نوٹ بانٹے گئے، پورے گاؤں نے 500 کے نوٹوں پر شکر کے سجدے کیے، ووٹ بیچنا شروع کیے، ضمیر نیلام ہوئے۔ ایک صاحب پورے گاؤں میں زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے کہا حضور والا آپ ایک زحمت فرمائیے، مجھے 500 روپے دینے کے بجائے ایک گدھا خرید کے دے دیجئے تاکہ میں اس سے مزدوری کر لوں گا، روزانہ میرا پیٹ پالنے کا کام آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ 500 روپے تو ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، لیکن کم سے کم مجھے گدھا مل جائے گا تو مزدوری کا ہنر مل جائے گا۔ ویسے بھی ذل سبحانی آپ کے راج میں نوکریاں تو مل نہیں رہی ہیں، کم سے کم مزدوریوں ہی سے کام چلا لیا جائے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لہذا آپ ایسا کر دیجئے کہ بات تو بڑی معقول ہے۔ چلو کوئی آدمی تو عقل مند پورے گاؤں میں نظر آیا، اپنے چیلے سے کہا کہ جاؤ یہ 1000 روپے لے کے جاؤ اور جانے کے بعد ایک گدھا خرید کے اسے لا کے دے دو۔ یہ گئے بازار میں گھوم پھر کے آئے، آنے کے بعد کہا حضور گدھا بہت مہنگا ہے، 1000 میں نہیں مل رہا ہے۔ کہا کتنے میں ہے؟ کہا 5000 میں۔ کہا ارے یہ تو بڑی بات ہے، اب 5000 کہاں سے لائیں؟ اسے بلایا اور لا کے کہا میاں یہ 500 روپے لے۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تو گدھا بھی 50,000 کا ہے۔ اب اگر گدھوں کو بھی اپنی قیمت نہ معلوم ہو، کہا گدھا 5000 کا ہے، مطلب کہا لے آ کے 500 روپے نے کہا حضور ایسا ہے یہ 500 روپے آپ رکھیے۔ اس نے پوچھا نیتا جی بات کیا ہے، ایک گدھا آپ سے نہیں خریدا؟ کہا بہت مہنگا ہے۔ کہا کتنا مہنگا ہے؟ کہا 5000 کا۔ کہا تعجب ہے نیتا جی، آپ 500 میں بندہ خریدنے آئے ہیں جبکہ آپ کو بازار میں 5000 کا گدھا نہیں مل رہا ہے۔ اب جو لوگ کوارٹر پہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں ان سے پوچھو تمہاری قیمت تو گدھوں سے بھی کم لگائی جا رہی ہے، تو کم سے کم ہماری قوم کو کوئی گدھا نہ بنا کے چلا جائے۔ لفظ بدلوں تو آسان ہو، کوئی گدھا نہ بنا کے چلا جائے، اس لیے عقل کے ناخن ابھی سے لینا شروع کر دیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد لہذا دام کی سیاست بالکل واضح، سام، دام، دنڈ اور بھید۔ بھید کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کر دیا، دام کی قیمت میں نے بتا دی، اور یاد رکھیے یہ آپ کی قیمت جنت ہے۔ اور ایک لفظ اور کہہ دوں، برا نہ مانیے تو، دیکھیے بکنا غلط نہیں ہے، بکتا ہر آدمی ہے، بس صحیح وقت پر صحیح قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، صحیح وقت پر صحیح قیمت لگا دیجئے، بکتے سب ہیں۔ اور اگر کسی کو برا لگتا ہے کہ مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بکتے سب ہیں، بہت سے لوگ نہیں بکتے، نہیں، بکنا بری بات نہیں ہے۔ توجہ، اگر بکنا برا ہوتا تو کائنات کا امیر اپنے نفس کا سودا نہ کرے۔ کائنات کا امیر اور یہ میری لفظ نہیں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کے عوض جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اس ذات کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو نفس کو بیچا گیا، اس کا مطلب ہے بیچنا بری بات نہیں ہے، بس یہ دیکھو کس کے ہاتھ بک رہے ہو، خرید کون رہا ہے، خریدار کون ہے۔ اگر خریدار خدا ہے
تو نفس کو بیچا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خریدنے والے نے پوچھا یا علی میں نے تیرا سونا خرید لیا ہے، اب قیمت بتا۔ جب خدا بے نیاز علی بے نیاز سے پوچھ رہا تھا قیمت بتا، علی جس کے قدموں میں ساری کائنات تھی، اسے ضرورت کسی چیز کی نہ تھی، اس نے بھی بے نیازی کے لہجے میں کہا مالک تیری مرضی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ آگے ہوں تو کہہ دوں، وہ بے نیاز تھا، اس نے پوچھا یا علی تم سو گئے، تمہارے نفس کو میں خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ۔ علی نے کہا پروردگار تیری مرضی۔ تب توجہ کیجئے گا، جب بے نیاز سے بے نیاز بندہ جب عبد سے معبود پوچھے، معبود عبد سے پوچھے قیمت بتا، عبد معبود سے کہہ دے تیری مرضی، تو اب اس کا بھی حق تھا نا، یا علی تو نے واحد سے واحد کی مرضی مانگی ہے، میں واحد کیسا اگر جمع کے صیغے میں تجھے ساری مرضیاں نہ دے دوں۔ مرضات اللہ، ساری مرضیاں تیرے حوالے، ساری رضایت تیرے حوالے۔ میرے عزیزوں، اللہ کی رضا علی نے شب ہجرت اپنا سونا بیچ کے خریدی ہے۔ اب جسے جسے رضی اللہ ہونا ہے پہلے علی کی دہلیز سام دام دنڈ بھید، توجہ کیجئے گا، سام دام دنڈ بھید سمجھانے کی سیاست، دولت کی سیاست، بھیدوں کی سیاست، رازوں کی سیاست، طاقت کی سیاست۔ غور کیجئے گا، دنیائی سیاست میں آچاریہ چانکیہ نے کہا ہے اگر کسی حاکم کے بعد یہ چاروں راجنیتی کے اصول آ جائیں، حکومت اس کی رہے گی، اقتدار اس کا رہے گا، مملکت اس کی رہے گی، سلطنت اس کی رہے گی، مگر سلام ہے علی کی بیٹی پر جس نے دربار شام میں ان چاروں اصولوں کو چیلنج کیا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری دنیا یزیدیت کو للکار کے فرمایا کہ قیدک وسعسائک وابذل جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزید سن، جو کچھ تجھ سے ہو سکے کر لے، سام دام دنڈ بھید جتنے اصول سیاست اپنا سکتا ہے اپنا لے، مگر یاد رکھنا یزیدیت ختم ہوگی، حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے چراغ وحی کو بجھا سکتا ہے۔ اب یہ زینب کا کمال ہے کہ دونوں کو بچا کے لے جانا ہے، ذکر کو بھی بچانا ہے، نسل کو بھی بچانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک لفظ کی وضاحت کر دوں میں، دونوں کو بچانا ہے۔ اب کیسے بچانا ہے؟ ایک لقب ہے جناب زینب کا القاب میں، ثانیہ زہرا۔ کیا مطلب ہے ثانیہ زہرا کا؟ زہرا کی دوسری زہرا، ثانی یعنی دوسرا یا دوسری، ثانیہ زہرا یعنی زہرا کی دوسری زہرا۔ سوال ہے میرا آپ سے، جناب زہرا کے بعد ایک ذات ہوئی ہے جسے ثانی کہا گیا، کیا مجھے اس پورے مجمع میں کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ اہل علم بیٹھے ہیں، مجلس سے پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، اہل علم باشعور لوگ بیٹھے ہیں، شعراء ادبا سب ہیں، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ جناب زہرا کے بعد تو ثانیہ زہرا جناب زینب ہوئی ہیں، کیا جناب زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب ہوا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟
اگر زہرا کے بعد ایک ثانیہ زہرا کی ضرورت ہے تو پھر زینب کے بعد ثانیہ زینب کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا بھئی، دو مسئلے ہیں. یا تو یہ کہیے کہ خزانہ قدرت میں کوئی گوہر آبدار ایسا بچا ہی نہ تھا جسے منزل تقدیس و تکریم و تخلیق میں لا کر زینب کا ثانی بنایا جائے. یا تو تھا ہی نہیں وہاں کوئی، کسے بناتا خدا؟ یہ بات تنگ نظری ہے، اور قادر مطلق کی خزانہ قدرت پر شک ہمیں زیب نہیں دیتا. اہل ایمان کے ایمان کے خلاف ہے کہ وہ خدا کی قدرت پہ شک کریں. اس کی قدرت میں تو تھا کہ خزانے سے کسی گوہر آبدار کو نکال کے ثانی زینب بنا دیتا، تو پھر اس نے بنایا کیوں نہیں؟ کب بنایا؟ اس لیے نہیں کہ زہرا کے بعد کچھ کام بچے تھے. زہرا کے بعد کچھ کام بچے تھے جس کی تکمیل کے لیے ثانی زہرا کی ضرورت تھی، مگر زینب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ پھر کسی کو ثانی زینب کی ضرورت ہے. اب توجہ کیجئے گا، بس میں اسی کو ثابت کر دوں اور میری گفتگو تمام ہو جائے. توجہ فرمائیں. تو کون سے وہ کام تھے جو جناب زہرا نے چھوڑے؟ یہ چھوٹ گئے. چھوڑے بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹ گئے بھی کہہ سکتے ہیں. حیات کی تنگی اور حالات کی مجبوری تھی کہ اب اس سے آگے وقت نہیں تھا کہ ان معاملات کو آگے بڑھایا جاتا. تو کیا کیا جناب سیدہ نے اور کیا چھوڑا جناب زینب کے لیے جس کے لیے انہیں ثانی زہرا قرار دیا گیا؟ 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت جاہ و حشم عظمت و کردار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. پیغمبر اسلام کی وحی سے دھلی ہوئی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اسلام کی تقدیر بناتے رہے. آیات ربانی کا نزول ہوتا رہا، وحی کے چراغ جلتے رہے. سیرت پیغمبر کے اجالوں میں دستاویزات اسلام بنایا جاتا رہا. اسلام کا سویدھان، اسلام کے قوانین بنائے جاتے رہے. ان قوانین میں سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، رہنے، سہنے سب کے احکام موجود تھے. 11 ہجری تک یہ کاروان اسلام بہت آسانی سے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا. لفظیں بدلوں تو آسانی سے کہوں، اسلام کیا تھا؟ محمدیت کے پہرے میں آگے بڑھ رہا تھا، علویت کی آغوش میں کھیل رہا تھا، ابو طالب کے دست شفقت سے پروان چڑھ رہا تھا. سیدہ کے آنگن میں اسلام انگلیاں تھام کے حسنین کی آگے بڑھ رہا تھا. عفت کا سایہ تھا، عصمت کا حصار تھا، علم کی مہریں لگی تھی. وہی سے دھلی ہوئی زبان اسلام کے آئین و قوانین کو معین کر رہی تھی. غور کیجئے گا، اسلام آگے بڑھ رہا تھا. ایک انقلاب 11 ہجری میں آیا جب اسلام بظاہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشین ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا. دونوں اسلاموں کے اپنے اپنے تقاضے تھے جو دونوں پورے کر رہے تھے. کوئی زمین فتح کر رہا تھا، کوئی ضمیر فتح کر رہا تھا. واضح ہو جائے، کوئی ضمیر فتح کر رہا تھا، کوئی زمین فتح کر رہا تھا. کوئی تلوار کی چمک دکھا کر لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا، کوئی کردار کے آئینے میں شخصیتوں کو ڈھال رہا تھا. غور کیجئے گا، 25 برس تک علی خاموش تو تھے مگر حالات میں خاموش نہیں بیٹھے تھے. دنیا کو بتا رہے تھے جب حق غیروں کے پاس چلا جائے، جب وشیش سمودائے کے لوگ ٹارگیٹ کیے جائیں تو علی بتاتے ہیں کہ سیرت کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، نظر کیا ہونا چاہیے. کیا تمہیں 11 ہجری کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب علی اور اولاد علی کو گھر میں بند کر دیا گیا، جب انہیں نظر بند کیا جانے لگا، جب ان کے اعمال پر پہرے بٹھائے جانے لگے، جب وشیش سمودائے کے لوگوں کو مصیبتوں میں گرفتار کیا جانے لگا، اس وقت جو علی کا کردار تھا وہی اس وقت وشیش سمودائے کا کردار ہونا چاہیے. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بابادت بلند سلوات. عداوتوں کا، دشمنیوں کا، حالات کا مقابلہ
کیجئے. دیکھیں یاد رکھیے جو جس کے ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. یاد رکھیے گا سانپ کے منہ سے زہر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اگر چینلوں پہ بیٹھے ہوئے سپولے زہر اگل رہے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجلسوں میں تریاق بانٹنا شروع کر دو. اگر دنیا نفرتیں پھیلا رہی ہے تو محبتیں پھیلانا شروع کر دو. مجھے بتائے امت مسلمہ کس دور میں نفرتیں جیتی ہیں, محبتیں ہاری ہیں؟ کب ظلم جیتا ہے, عدالت ہاری ہے؟ کب غاصب جیتے ہیں, مظلوم ہارے ہیں؟ تاریخ شاہد ہے. پیغمبر اسلام کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, سر پہ کوڑا ڈالا گیا, اذیتیں دی گئی. جیسی اذیتیں مجھے دی گئی نبی نے فرمایا کسی کو اذیت نہیں دی گئی. وشیش سمودائے کو ٹارگٹ کیا, نبی کو اذیتیں دی, مگر نبی نے دنیا کو بتایا مصیبتیں آئیں گی مگر تمہیں مصیبتوں کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے. نتیجہ یہی ہوگا, ظلم رسوا ہوگا, عدالت کو جیت مل جائے گی, عدل کو جیت مل جائے گی, انصاف کو جیت مل جائے گا. نفرت ہارے گی, محبت جیتے گی, ظلم ہارے گا, عدل جیتے گا, عدالت جیتے گی. جتنی جس کی چاہے جو مرضی ہو کر لے. نمرود نہ رہا مگر ابراہیم کا پرچم بلند ہے, فرعون نہ رہا مگر موسیٰ کی آواز زندہ ہے, شداد نہ رہا مگر انبیاء کا سلسلہ باقی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے ہر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے. جب ہر ظلم کا خاتمہ ہے تو اس دور کے ظلم کا بھی خاتمہ قریب ہے. یاد رکھیے گا صبح قریب ہے, مگر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اگر رات میں اندھیرا ہو جائے اور صبح امید کی کرن موجود ہے کہ کچھ دیر اندھیرا ہے, یہ اندھیرا ختم ہو جائے گا, صبح ہو جائے گی. مگر ایک جملے میں جواب دینا, رات میں اگر لائٹ چلی جائے اور آپ چوراہے پر آ کے لائٹ مین کو گالیاں دینے لگیں, کیا اس تبرہ کرنے سے لائٹ آ جائے گی؟ اگر آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے لائن مین کی تعریف کرنے لگ جائیں, ارے وہ آج ہی تو لائٹ نہیں آئی ہے, روز تو آتی ہے, کیا اس اظہار محبت سے لائٹ آ جائے گی؟ میرے عزیزوں, نہ لائٹ نفرت کے اظہار سے آتی ہے, نہ لائٹ محبت کے اظہار سے آتی ہے. پھر کیا کریں مولانا؟ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو رات بھر اندھیرے میں ہو وہ سورج کے اجالے میں اندھیرے میں نہیں رہتا, اپنے حصے کا چراغ جلاتا ہے. میرا جملہ واضح ہو, اپنے حصے کا چراغ جلاتا ہے. مولانا اتنے بڑے گاؤں میں میری ایک موم بتی سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی ایک موم بتی سے کچھ نہیں ہوگا, مگر ہر گھر میں اگر ایک موم بتی جل جائے, ہر گھر میں ایک شمع روشن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا یہ کہ ہر گھر پہ شمع روشن ہوگی تو آسمان کا نظارہ تمہارے گاؤں کی زمین پہ دکھنے لگے گا. یہ ستارے جیسے ٹمٹماتے ہیں نا, تمہاری روشنی کے دیے جلتے رہیں گے. یہ نہ سوچو کہ سورج طلوع ہوگا, ظہور امام ہوگا, وہ ہوگا جب ہوگا. تمہیں رات کے اندھیرے میں اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے, پھر انتظار کرنا ہے صبح منیر کے آنے. ایک صلوات پڑھ دے محمد لہذا حکومت کا اسلام اپنے کام کر رہا تھا, محمد کا اسلام اپنے کام کر رہا تھا. حکومت کا اسلام جغرافیائی رقبوں کو سمیٹ کر مملکت بنا رہا تھا. محمد کا اسلام پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن جمع کر قرآن جمع کر رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ غور کیجئے گا, قرآن جمع کر رہا تھا. اور علی نے, ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, علی نے جن کرداروں کو ڈھالا ہے ان کرداروں کی کیفیت سنیں گے. ابو ذر ایک کردار ہے, سلمان ایک کردار ہے, مقداد ایک کردار ہے. خاموش بیٹھ کے علی نے ایسے ایسے کرداروں کو ڈھالا ہے. اب جملہ سنیے, تاریخی جملہ ہے, عصر حاضر سے ریلیٹڈ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن تاریخی جملہ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایسا کردار ابو ذر کا جرأت مندانہ کردار, ایسا جری و بہادر کردار ہے جسے علی نے اپنے سانچہ کردار میں ڈھال کے رکھا ہے. اگر میں اس دور کا صحابی کی جگہ ابو ذر کو صحافی کہوں تو غلط نہیں ہوگا. صحافت کی ذمہ داری یہی تو ہے. اپنے کمزور ہاتھوں میں مضبوط چھڑی لی ہے, حکومت کے سینے پر رکھی, اور عجیب جملہ, خلیفہ ثالث سے دربار خلافت میں علی کا ڈھالا ہوا کردار پوچھنے لگا. علی کا ڈھالا ہوا کردار, سینے پہ چھڑی رکھی اور عجیب جملہ کہا,
یہ بیت المال تیرے باپ کا مال ہے جو متروں میں بانٹ رہا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیا کہا ابو ذر نے؟ یہ بیت المال تمہارے باپ کا مال ہے جو کنبے میں بانٹ رہا ہے، اپنوں میں بانٹ رہا ہے، متروں میں بانٹ رہا ہے، دوستوں میں بانٹ رہا ہے۔ ارے صحابی ہے، صحافت کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، ورنہ کتنا آسان تھا، جملہ سنیے، کتنا آسان تھا ابو ذر کے لیے حکومت کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا حضور والا ام المومنین نے آپ کو نعسل کے نام سے یاد کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں لفظ موجود ہے کہ خلیفہ ثالث کو ام المومنین نے نعسل کہا، یعنی بڑے پیٹ والا کہا۔ بڑے پیٹ والے کا مطلب زیادہ کھانے والا کہا، مگر ابو ذر نے یہ تو نہیں پوچھا کہ حضور آپ کا اتنا بڑا پیٹ ہے۔ ام المومنین نے گواہی دی، میرا یہ سوال ہے، آپ یہ بتا دیجئے یہ اتنا بڑا پیٹ ہے، بکرے کی پوری ران آپ کھاتے ہیں، بس اتنا بتا دیجئے، تل کے کھاتے ہیں یا بھون کے کھاتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ مگر نہیں پوچھا ابو ذر نے کہ تل کے کھاتے ہیں یا بھون کے کھاتے ہیں۔ معیار صحافت کو معیار صداقت کی آبرو بنایا گیا۔ معیار صحافت معیار صداقت ہے، معیار صداقت کی آبرو جو رکھے گا وہی اس میدان میں قدم زن ہو سکتا ہے۔ شہادتیں ہر ایک کے مقدر میں نہیں آتی، جو صداقت پہ مبنی گفتگو کرتے ہیں انہی کو میدان میں شہادتیں ملتی، اور ظلم انہیں شہید کر کے بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی حق کا نگہباں صحافت کی شکل میں بھی اٹھے گا تب بھی شہادت سے دوچار ہوگا، اسے مرنا پڑے گا، اسے اپنی جان گنوانا پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، ان باتوں کو محفوظ کر لیجئے کہ 11 ہجری میں جو علی کے ساتھ ہوا تھا شاید وہ امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کو وہی کردار ادا کرنا ہے جو علی نے ادا کیا ہے۔ اور امت مسلمہ سے میں بدست ادب جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کس بات پر اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قاتلوں کو ورمالا پہنائی جا رہی ہے، زانیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، زناکاروں کو سمانت کیا جا رہا ہے، جنہوں نے قتل عام مچایا ہے ان کی عزتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کے گلے میں ورمالا پہنائی جا رہی ہے؟ یہ بات تمہیں کہنے کا ادھیکار نہیں ہے، یہ بات ہمیں کہنے کا ادھیکار ہے، اس لیے کہ ہم نے کل بھی اس کی مخالفت کی تھی، آج بھی ہمیں ادھیکار ہے۔ مگر جب کل تمہاری پہلی حکومت آئی تھی اور تم نے اپنا نمائندہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، اس نے مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا، ان کی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے بعد پورے علاقے کو ملیا میٹ کر دیا، پورے علاقے کو نظر آتش کر دیا، نرسنہار کر دیا، پورے علاقے کو قتل کر دیا۔ آج جو اسرائیل کر رہا ہے کل وہی خالد بن ولید کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ مگر حکومت کی کیا ذمہ داری تھی؟ قسم خدا کی اس مقام پر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، خلیفہ اول کو تھوڑی حیا شرم آئی تھی جب قاتل آیا تھا۔ اب یہ جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ذرا محسوس کیجئے گا، جب قاتل آیا تو فوراً ایکشن لیا حکومت نے۔ خلیفہ اول نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو ہندی نہیں آتی تھی خلیفہ اول کو، ورنہ یہ کہتے کہ تو نے راج دھرم کا پالن نہیں کیا۔ آئے میرا جملہ واضح، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے تھے، مارنے کی کیا ضرورت تھی، قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر جب قاتل قتل کر کے آیا، جناب مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر کر آیا اور حکومت نے ورمالا پہنا کے سیف اللہ کے خطاب سے سمانت کر دیا، تو چیخ کیوں رہے ہو؟ قاتلوں اور زانیوں کو سمانت کرنا تمہاری حکومتوں نے سکھایا تھا، ان حکومتوں نے سیکھ لیا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ جو بنی امیہ کی سیرت پہ چلے گا وہ اسی سیرت کو اپنائے گا، اسی کردار کو اپنائے گا۔ مگر یہاں زبانیں کٹی ہیں، دار پہ چڑھے ہیں، مگر ضمیر کا سودا نہیں کیا ہے، ضمیر کا سودا نہیں کیا ہے۔ حقانیت کی راہ میں قربانیاں دی ہیں مگر کبھی سودا نہیں کیا، کبھی غلط کو صحیح نہیں کہا، اور صحیح 6 ہو جائے تو ہم نے صحیح نہیں کہا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہم تو آدھا درجن صحیح کو بھی صحیح نہیں کہتے، یہ تو 1 درجن لوگوں کو صحیح کہنے پہ تیار۔ آپ غور فرمائیے،
صحیح مسلم نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی تھی، پھر غور کیا تو 3 لاکھ ہٹا دی، 1 لاکھ بچی، پھر اس پہ غور کیا تو 97,000 ہٹا دی، 7,000 بچی۔ انہیں کتاب میں رکھا گیا صحیح کا نام دے کر۔ انجینئر بشیر خان نے، ہمارے پڑوسی انجینئر صاحب، بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، کاش مسلم، صحیح مسلم لکھنے والے راوی اور مؤلف ایک نظر اور ڈال لیتے تو ان 2% میں سے بھی کم سے کم وہ روایتیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہے وہ ہٹا دی جاتی۔ تو میں نے کہا اگر وہ ہٹ جاتی تو یہ کتاب بھی صحیح مسلم ہو جاتی اور لکھنے والا بھی صحیح مسلم ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کہ جب پاکستان سے لا کے نہیں پڑھا جائے گا اور اپنا ہی پڑھا جائے گا تو پھر ایسا ہی پڑھا جائے گا۔ اسے صحیح سے آپ کو سننا پڑے گا کہ ہم آدھے درجن صحیح کو بھی صحیح نہیں مانتے۔ غور فرمائیے گا۔ لہذا 11 ہجری تک بات آگے نہ نکل جائے، 11 ہجری تک علی نے جن کرداروں کو ڈھالا ان کرداروں کے کمالات آپ نے محسوس کر لیے، اور علی نے 25 سال ایک جملہ سن لیجئے، علی نے 25 سال خاموش زندگی گزاری، مگر اس خاموش زندگی میں مولا کائنات 25 برسوں تک تیاری کرتے رہے۔ یا علی کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ کہ حق کو حقدار تک پلٹنا ہی ہوگا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، حق کو حقدار تک پلٹنا ہی ہوگا، چونکہ حق بھی تل ملا رہا تھا۔ 25 سال تک حق دوڑا، مگر دوڑتے دوڑتے 25 سال کے بعد 2-3 قدم لڑکھڑا کے گرا، علی کے چرنوں میں آ گیا، یا علی ظلم سے تو سنبھالی نہیں جاتی، اب آپ ہی عدل کا آشیرواد دے دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو چند برسوں میں پریشان ہو گئے ہو، علی والوں کو تو کم سے کم 25 سال انتظار کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس میں بہت جلدی اپنی بات کو مکمل توجہ کیجئے گا۔ 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت کے ساتھ چلتا رہا۔ 11 ہجری میں جب اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اب غور فرمائیے گا، یہاں پر حکومت کے تخت پر جلوہ افروز ہونے والوں کو احساس کمتری پیدا ہونے لگی، احساس کمتری کا شکار ہونے لگے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ علی جیسا انسان اگر اپوزیشن میں ہے تو حکومت بن نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم کسی میدان میں ٹکے نہیں، وہ کسی میدان سے بھاگا نہیں، ہم ہر میدان میں لاپتہ، وہ ہر میدان میں لاپتہ، لہذا علی کے سامنے حکومت چلانا مشکل ہے۔ تو اب 3 باتیں تھی، کیا کریں؟ پہلی بات، علی سے بیعت لو اور اپنا ہم خیال بنا لو۔ اگر علی بیعت نہ کریں تو علی کو قتل کر دو۔ حکومت کی 2 پالیسی۔ کائنات، میں معذرت چاہوں گا اس جملے کے لیے، علی مشکل کشائے کائنات ہیں، مگر 11 ہجری میں 3 مشکلیں علی کی دہلیز پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ علی بیعت کر نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کبھی معصیت کاروں کی بیعت نہیں کرتا۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے آسان جملہ کہوں، ید اللہ کا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، تو علی بیعت کر نہیں سکتے۔ اب کیا ہے؟ علی شہادت لے لیں یا علی تلوار اٹھائیں، 2 چیزیں علی کے سامنے۔ علی شہادت اس وقت قبول کر نہیں سکتے، چونکہ خارجی طاقتیں خار کھا کے بیٹھی ہیں کہ اسلام 2 ٹکڑوں میں بٹے اور ہم اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ تو اگر علی علیہ السلام شہادت کو قبول کر لیتے ہیں تو غیر مسلم طاقتیں اسلام کو مٹا دینے کے لیے کافی، تو علی کو اسلام بچانے کے لیے شہادت کو مؤخر کرنا پڑے گا۔ ایک
تیسری صورت یہ ہے کہ علی تلوار اٹھائیں، صاحب ذوالفقار ہیں، علی کی کلائیوں میں وہ کلا موجود ہے جو بدر میں تھی، احد میں تھی، خندق میں تھی، وہ ساری کلائیں علی کے پاس ہیں، بازوؤں میں دم ہے، تلوار کو زنگ نہیں لگا، ذوالفقار موجود ہے، حوصلے جواں ہیں، قوت موجود ہے، سب کچھ علی کے پاس ہے، تنہا میرے کارواں لشکر کے علی کافی ہیں، جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے، وہ 2-3 لوگوں کو لٹانے میں کتنی دیر لگائے گا؟ تو علی تلوار اٹھا سکتے ہیں، پھر بھی علی تلوار نہیں اٹھاتے، کیوں؟ یعنی حق آپ کا ہے، آپ اپنا حق لے لیجئے، کہ اگر حق لے لیا تو حق 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ بات ابھی میرے نوجوانوں کے سمجھ میں نہیں ہے، کیوں حق ہوتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے؟ بہت سخت مسئلہ ہے، مگر میں بہت آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیسے؟ سمجھیے بات، حق آپ کا ہے مگر آپ کو حق بچانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، شاید بات ذہن سے قریب ہو جائے، ہمیشہ حق پانا کافی نہیں ہے، کبھی کبھی حق پالنا بھی ضروری ہے۔ حق پانا اور ہے، حق پالنا اور ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ پھر سے سمجھیے، میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بزرگوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت پرانا واقعہ ہے۔ 2 عورتیں لڑتی ہوئی علی کی خدمت میں آئی، یا علی بچہ میرا ہے، یا علی بچہ میرا ہے۔ مولا نے کہا میسم پمبر تلوار لاؤ، 2 ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ جو حقیقی ماں تھی چیخ پڑی، 2 قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، یعنی مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجئے۔ کیوں؟ بچہ تمہارا ہے، پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ کہا حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ اگر میں حق پانے کی غرض سے آگے بڑھ گئی، حق 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو جب حق ٹکڑے ہو جائے گا تو حق بچے گا نہیں۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اگر ایک ماں کو ایک بیٹے سے بے پناہ محبت ہے تو علی اسلام سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حق پالنے کے لیے دوسرے کے پالنے میں چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر بات آ گئی تو سماج کی ایک جملہ اور کہہ دو، دیکھیں مائیں 2 ہیں، ایک وہ ماں ہے جو رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے پیچھے ہٹتی ہے، ایک وہ اہنکاری ماں ہے جو اپنے اہنکار، اپنے انا کے صنم، اپنے تکبر، اپنے ایگو پر باقی رہتی ہے۔ رشتہ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میری انا نہ کٹے، رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرا غرور نہ ٹوٹے، میرا تکبر نہ ٹوٹے۔ اس کا مطلب ہے سماج میں 2 طرح کی مائیں ہوتی ہیں، ایک ماں وہ جو رشتے بچانے کے لیے پیچھے ہٹتی ہے، ایک وہ جو رشتے توڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اپنے سماج میں پہچاننا، جو رشتے توڑنے کے لیے آگے بڑھ جائے اسے شریف نہ سمجھنا، جو پیچھے ہٹ جائے اسے بزدل نہ سمجھنا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب یہ امت کو اختیار ہے کہ قرآن نے جسے جسے ماں کہا ہے ماں مانو، مگر یہ دیکھ لینا کہ وہ ماں کون سی تھی جو ساری دولتیں لٹا کر امت کے بیٹوں کو پروان چڑھا رہی تھی، اور وہ کون تھی جو انا کا صنم پال کر 70,000 بچوں کے قتل کی در پہ ہونے کے لیے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بابا جیب اس کا مطلب یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ علی حق کا مطلب یہ ہے کہ حق پالنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دوں۔ دیکھیں مولا نے فیصلہ کر دیا، جس کا بیٹا تھا اسے دے دیا۔ حالانکہ یہ ایک میسج ہے آپ کے لیے کہ علی کی عدالت پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے رشتوں کے حقوق کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹا کرو۔ اگر علی پہ بھروسہ ہے تو وہ حق ضرور دلائیں گے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جو پیچھے ہٹی علی نے اسے بیٹا دے دیا، جو آگے بڑھی وہ محروم ہو گئی۔ آپ بتائیے ہماری عدالت سے علی کی عدالت کا یہ فیصلہ ٹکرا گیا کہ نہیں؟ ہماری عدالت میں اگر 2 لوگ ایک مال کے دعوے دار ہوں، دونوں کہیں میرا مال ہے،
اور ایک آدمی دعوے سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس وقت کے سی جی آئی جو سب سے زیادہ انصاف پسند ہیں، ڈی وائی چندر چوڑ خدا ان کو سلامت رکھے، عدل کی ایک آواز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 100 برس کی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر یہ چیف جسٹس باقی رہ جائے تو ان سے پوچھئے، فیصلہ تو یہی ہوگا کہ صاحب جو حق پر باقی ہے اسے مال دیا جائے گا، جو پیچھے ہٹ جائے اسے مال نہیں۔ آسان لفظوں میں کہوں، یہ مائک میرے لیے لگایا گیا، پڑھنے کے لیے میں آیا تھا، آنے کے بعد میں نے میت پڑھی، لپیٹ کے لے جانے لگا۔ شفاعت صاحب نے کہا حضور یہ علاقے کا مائک آپ کا، میں نے کہا میرے لیے 1 گھنٹہ لگایا گیا تھا۔ عارف بھائی نے کہا کہ چلو عدالت میں فیصلہ کرو، ہم دونوں عدالت میں گئے، میں نے کہا مائک میرا ہے، انہوں نے کہا میرا ہے۔ جیسے ہی جج صاحب نے یہ سنا کہ مائک میرا ہے، شفاعت صاحب کو رحم آ گیا کہ حضور جانے دیجئے، مہمان ہیں انہیں کو دے دیجئے۔ اب یہ بتائیے فیصلے کی روشنی میں جج دے گا کسے؟ یہ پیچھے ہٹ گئے ان کو، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہم کو؟ تو ہوتا یہی ہے کہ جو پیچھے ہٹ جائے مال اسے نہیں ملتا۔ میں چشم تصور میں اس عورت کے پاس گیا جو علی کی بارگاہ سے بیٹا لے کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا بی بی یہ بتاؤ کہ بیٹا تو تمہیں مل گیا، اچھا ہوا تم علی کی عدالت میں آئی، ہمارے یہاں نہیں آئی، ورنہ معاملہ الٹا ہو جاتا، اور اچھا ہوا تم وہیں آئی، ورنہ یہ پوتا دادا بن گیا ہوتا اور طے نہ ہوتا۔ اتنے کیس پینڈنگ میں ہمارے ہوتے ہیں کہ مشکل ہوتی۔ تو کہا پھر میں نے کہا یہ بتاؤ علی کی عدالت میں جو فیصلہ ہوا وہ ہماری عدالت سے ٹکرا رہا ہے، کا مطلب کہ ہماری عدالت میں جو دعوے پہ باقی رہتا ہے اس کو ملتا ہے، تم نے دعوے سے پیچھے قدم ہٹائے، تمہیں نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے کہا بس ایک جملے میں بات بتا دو۔ میں نے کہا پوچھو، یہ بتائیے بیٹا ہے کس کا؟ میں نے کہا وہ تو آپ کا ہے۔ کہا 9 مہینے کوکھ میں کس نے رکھا، لوریاں کس نے سنائی، اپنے حسن کو نچوڑ کر اس کا پیٹ کس نے بھرا، پالا کس نے، پوسا کس نے، آواز سے کس کی مانوس ہے، انداز سے کس کی مانوس ہے، آغوش سے کس کی مانوس ہے؟ میں نے کہا سب کچھ آپ سے ہے۔ کہا اب اتنا یاد رکھنا، اگر یہ بیٹا میرا ہے تو اگر جھوٹی ماں اسے لے بھی جاتی تو لے جا تو سکتی تھی پر پال نہیں سکتی تھی۔ ہر بار اٹھ کے آتی، بہن یہ دودھ نہیں پی رہا ہے، اسے غذا کھلا دو، یہ سو نہیں رہا ہے، اسے سنبھال لو، یہ نہیں کر رہا ہے، اسے سکون دے دو۔ تو جھوٹی ماں لے جا تو سکتی ہے پر پال نہیں سکتی۔ علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے، لے جاؤ اسلام، مگر جب یہ درباروں میں چیخے گا، روئے گا، چلائے گا، پکارے گا، ایک بار نہیں 70 بار کہو گے یا علی آؤ سنبھالو، یا علی آؤ سنبھالو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علی۔ بہت جلدی باتیں سن لیجئے، بہت جلدی ہے چونکہ وقت میرے پاس نہیں، 12:05 تک مجھے ختم کرتے نہیں ہے، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کے ساتھ 3 مشکلیں ہیں، بیعت کر نہیں سکتے، شہادت لے نہیں سکتے، تلوار اٹھا نہیں سکتے۔ کائنات کا مشکل کشا عجیب و غریب مشکل میں گرفتار تھا۔ کون تھا جو علی کی عقدہ کشائی کرتا؟ تو جناب سیدہ اٹھی، حضرت زہرا اٹھی، علی کو اپنے آنسوؤں کے حصار میں لیا۔ یا علی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ٹوٹ جائیں مگر ولایت پہ حرف نہیں آنے دوں گی، میں ولایت کو بچا کے رہوں گی۔ تاریخ کہتی ہے سیدہ نے وہ کامیاب ترین جہاد کیا کہ جو بیعت مانگنے آئے تھے گھر سے بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے، گھر سے جاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اسی گھر میں ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ ولایت کے تحفظ کا طریقہ زینب دیکھ رہی تھی، فاطمہ پڑھا رہی تھی، زینب پڑھ رہی تھی، فاطمہ دکھا رہی تھی، زینب دیکھ رہی تھی۔ شہزادی نے بھی جملہ سنیے، شہزادی نے بھی آواز دی، اماں گھبرائیے نہیں، اگر آپ نے ولایت کے لیے علی کو بچایا ہے تو میں بھی ولایت کو بچاؤں گی۔ بس فرق یہ رہے گا مدینے میں گھر جلانے والا اگر صحابیت کی نقاب اوڑھ کر چھپ بھی گیا تو کربلا میں گھر جلانے والا پکڑا جائے گا، نام عمر سعد ہوگا، جلائے گا کربلا میں، پکڑا جائے گا نام مدینے والا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جب سعد نام کے ایسے ہیں تو بذات نام کے کیسے ہوں گے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ لہذا جناب سیدہ نے علی کو بچایا۔ جملہ سنی جس کے لیے میں نے زحمت دی، نچوڑ میری تقریر کا۔ سیدہ نے علی کو بچایا، ولایت کا تحفظ کیا، بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ بیعت مانگنے آئے تھے نا علی سے،
بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیلا، اتنا پیچھے ڈھکیلا کہ 50 سال تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ علی اور اولاد علی سے بیعت مانگتی، مگر 61 ہجری میں تخت شام سے پھر سوال بیعت اٹھا تو سیدہ نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا تھا اور سوال بیعت پھر اٹھا تو ضرورت پڑی کہ جیسا مقابلہ زہرا نے کیا تھا پھر کوئی ثانیہ زہرا اٹھ جائے جو اس کا مقابلہ کرے۔ اب تخت شام سے بیعت اٹھی تو اب زینب کی ذمہ داری تھی کہ اس سوال کو پیچھے نہ ڈھکیلے بلکہ بیعت کا گلا گھونٹ کے اس کی لاش کو چادر میں باندھ کر فرات میں ایسے ڈبو دے، قیامت تک حکومتیں تو رہیں گی پر جرأت بیعت طلبی نہ رہے گی۔ کسی حکومت میں بیعت طلب کرنے کی ہمت نہ رہے گی تو چونکہ بیعت کا سوال ختم ہو گیا اس لیے پیچھے ڈھکیلا تھا فاطمہ نے، خاتمہ کر دیا زینب نے۔ ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی، ثانیہ زینب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ آواز بلند ایک فقرہ آپ نے سن لیا، اب دوسرا فقرہ اور گفتگو مکمل۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے اسے سن لیجیے۔ ایک بیعت کے سوال کو گلا گھونٹ کے ختم کر دیا شہزادی نے، اب ثانیہ زہرا کی ضرورت نہیں ہے، ثانیہ زینب کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کام کیا کیا تھا شہزادی نے؟ ولایت کا تحفظ، بیعت کو ڈھکیلا، ولایت کو بچایا۔ اب اس ولایت کو کیسے شہزادی نے بچایا؟ جملہ سن لیجیے۔ مرحوم رضا سرسوی صاحب قبلہ اعلیٰ مقامہ خدا غریب رحمت فرمائے اور اس فقروں کا ثواب ان کی روح طیبہ کو پہنچے۔ بزرگوں کا حق ہوتا ہے کہ جو اچھی باتیں بتا کے جائیں، اس لیے قرآن نے اچھی بات کو بھی صدقہ کہا ہے۔ اب سمجھ میں آئے صدقے کا مطلب کیا ہے؟ صدقے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات بھی کہہ دے تو وہ صدقہ، یعنی جب تک وہ بات دہرائی جاتی رہے گی اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین نے سفر پہ جا رہے تھے، سفر کے دوران پلین میں ان کی ملاقات RSS کے ایک بزرگ نیتا گزرے ہیں پرانے دور کے، اشوک سنگل، غالباً یہ الہ آباد سے تعلق رکھتے تھے، پڑھا لکھا آدمی تھا، لباس دیکھ کے پہچان گیا کہ آپ جو ہے وہ شیعہ عالم دین ہیں۔ ظاہر لباس دیکھ کے پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لوگ پہچان ہی لیتے ہیں، بس نظر بلیغ ہونی چاہیے، پہچان لیتے ہیں۔ پہچان گئے، کہنے لگے آپ شیعہ عالم دین نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا، بس یہ سوال اور جواب اور گفتگو انتہا پر، اور میرا موضوع آپ کو یاد ہے، جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا گیا، ثانیہ زینب زہرا کے بعد کوئی، ثانیہ زہرا کے بعد کوئی نہیں، وہ بس کا آخری کڑی۔ انہوں نے کہا کہ آپ شیعہ کہاں؟ کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھیے۔ کیا سوال یہ ہے کہ آپ شیعوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا؟ ہم شیعوں نے جناب زینب پر ظلم کیا؟ وہ کیسے؟ کہ آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ، بہت جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا، جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب سیدہ سجاد کے قریب آئیں اور آ کے کہا کہ کیا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، آپ بتائیے۔ یہ روایت آپ کے یہاں شد و مت سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ بتائیے زینب اس ذات گرامی کا نام ہے جو فاطمہ زہرا کی آغوش میں پلی، علی کے سائے رحمت میں پروان چڑھی، حسنین کی انگلیاں تھام کے چلنا سیکھا، مہر نبوت کی آغوش میں آگے بڑھی ہیں، جس گھر کی کنیز 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہو، اس گھر کی شہزادی کے علم و کمال، منزلت، فضل کا کیا عالم ہوگا، جسے سید سجاد عالمہ غیر معلمہ کہیں، فرشتے جس کی گہوارہ جنبانی کے لیے آتے ہوں، رسول جس دہلیز پر سلام کرتے ہوں، بھلا اس گھر کی پلی بیٹی کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ آگ جل رہی ہے تو خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ عالم دین نے لمحے بھر توقف کیا، توقف میں آل محمد سے توسل کیا، اور توسل کے بعد ایک جملہ تھا، وہ جملہ سن لیجیے، ختم ہو جائے دعا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ نے مسئلہ تو سمجھا پر مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی۔ اب توجہ سے جملہ سنیے گا، جناب زینب نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب یزیدیت خیموں میں آگ لگانے لگی تو دنیائے یزیدیت یہ سوچ رہی تھی
کہ حسین ختم ہو گئے ولایت ختم ہو گئی، حسین مارے گئے امامت ختم ہو گئی، حسین کے شمع حیات گل ہو گئی، ذریت ابراہیم کا چراغ گل ہو گیا، نسل امامت کا خاتمہ ہو گیا۔ زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، پوری یزیدیت کو یہ بتا رہی تھی ابھی حسین شہید ہوئے ہیں، ولایت تو زینب کے حصار میں ہے۔ کیا کہنا؟ ابھی ولایت تو زینب کے حصار میں ہے، توجہ کیجئے گا، زینب تو ولایت کے حصار، زینب کے حصار میں ولایت ہے، ولایت کو زینب نے بچا لیا۔ اب سمجھ میں آیا جو سیدہ سے وعدہ کیا تھا، بیعت کو پیچھے آپ نے ڈھکیلا، گلا میں گھونٹ دوں گی، ولایت کو آپ نے بچایا، قیامت تک نسل ولایت کو جلتے ہوئے خیام سے میں بچا لوں گی۔ یا نبی اللہ، آپ کی کمری پہ سلام، آپ کی نالین پہ سلام، آپ کے قدم کے خاک کے ذروں پہ سلام، آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام، مگر میرے مولا مزمل و مدثر طٰہٰ بشیر و نذیر، ارے غدیر کے علاقے میں مومنوں کے درمیان ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے اعلان ولایت آسان تھا، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ولایت کو بچا کے لے جانا بڑا مشکل مرحلہ تھا قسم خدا کی، مگر زینب نے ولایت کو بچایا اور دربار یزید میں یہ دعویٰ کیا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا یزید، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے چراغ وحی کو بجھا نہیں سکتا، ہم چراغ وحی کو بچا کے لے جائیں گے، عظمت عزا کو بچا کے لے جائیں گے۔ بس عزیزوں، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ نے اس ماں کے فضائل سن لیے جس نے ماں کی نسل کو بچانے کے لیے اپنی مامتا کو قربان کر دیا، لیکن آؤ مصائب اس ماں کے سن لو جس کے مصائب کے لیے خود سیدہ کا یہ مرثیہ مصائب کا بیان ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصر نلیالی بابا، آپ کے بعد اتنے مسائل پڑے ہیں، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ کے ہو جاتے، ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ دشمن آگ لکڑیاں لے کے دروازے پر آ گیا۔ سیدہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں؟ کہنے والے نے کہا وَإِنْ كَانَا، ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں۔ یہ کہہ کے ایک شقی نے دروازے پر ایسے لات ماری، جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ علامہ محقق اصفہانی کا مرثیہ ہے، آپ فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بالخفا، دروازہ، دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا، پڑھا یہ جاتا ہے پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ نہیں میرے عزیزوں، صحیح لفظ یہ نہیں ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ علامہ محقق اصفہانی نے فرمایا اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ، جب دروازہ پہلو سیدہ پہ گرا تو پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ رزا کے معنی ہے ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ یہ لفظ مقاتل میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ جب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا، تاریخ کہتی ہے 18 برس کے کڑیل جوان کا کلیجہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ جب فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرا، سیدہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ اور تیسرا، جب 10 بھاری بھرکم گھوڑے حسین کے جسم نازنی پہ دوڑائے گئے، نحن رضضنا صدر الحسین بعد الظہر کل یعبوب شدید الاثار، حسین کے جس پر گھوڑے دوڑائے گئے تو حسین کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا۔ یہ رضا کی لفظ استعمال کی ہے، رضیۃ لا مثلہا رضیہ۔ بس آخری فقرہ سن لیجئے، ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ جب یہ فقرہ میں نے پڑھا نا تو مجھے حیرت ہوئی۔ علامہ محقق اصفہانی، علامہ کمپائگانی اپنے زمانے کا اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا
बड़ा फलसफी और बड़ा आलिम दीन ये कैसे लिख सकता है कि पसलियों का टूट जाना एक ऐसी मुसीबत है जिससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं, या सर का कट जाना मुसीबत नहीं, या बाजुओं का कट जाना मुसीबत नहीं, या सीने पे बर्छी का फल लग जाना मुसीबत नहीं, या गले का छिद जाना मुसीबत नहीं, या जख्मों से चूर हो जाना मुसीबत नहीं। मेरे जो सब मुसीबत है, लेकिन पसलियों का टूट जाना सबसे बड़ी मुसीबत है। कैसे? हमें नहीं मालूम था कि इस रिवायत का मतलब क्या है, मगर अज़ाए फातमी में मजलिस हो रही थी, ईरान में मजलिस हो रही थी। आगे अंसारियान ने मसाइब पढ़े, मसाइब के दरमियान ये जुमला पढ़ा कि जनाब सैयदा की पसलियाँ चकना चूर हो गई थी, यानी हड्डियों का चूरा चूरा हो गया था। लोग दहाड़े मार के रोने लगे, मजलिस खत्म हो गई। एक बंदा था जो रोए जा रहा था, मजलिस खत्म हो गई, वो बैठ के रोता रहा। सब घर चले गए, वो बैठ के रोता रहा। जब फर्श अज़ा समेटने का वक्त आया, एक आदमी ने देखा कि अभी तक एक बंदा रो रहा है, दौड़ता हुआ गया अंसारियान के पास गया, क़िबला गज़ब हो गया, आपने ऐसे मसाइब पढ़ दिए, एक बंदा अभी तक रो रहा है। जल्दी से दौड़ते हुए गए, उसे कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, तसल्ली दी, दिलासा दिया, हाथों को जोड़ के एक जुमला पूछा, भाई बस इतना बता दे, तुझे मैंने मसाइब पढ़े हैं तो मेरे मसाइब का कौन सा फिक्रा तेरे दिल पे लग गया कि तेरी आंखों से आंसू नहीं गिनते, आंसू नहीं रुकते। उसने कहा, क़िबला मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि जिस्म की कोई हड्डी भी टूट जाए ना तो जुड़ जाती है, मगर पसलियाँ टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। पसलियों का ताल्लुक इंसान की सांसों की आमद और रफ्त से होती है। जिसकी पसलियाँ टूट जाए, अगर वो सांस लेना तो सांस लेते हुए दर्द का तूफान उठता है, जब सांस छोड़ता है तो दर्द का तूफान उठता है। मैं ये सोच के रो रहा हूँ, अरे जब मेरी शहजादी की पसलियाँ टूट गई थी, अरे 75 दिन शहजादी अरे कैसे जिंदा रही होंगी, जब भी सांस लेती होंगी दर्द का तूफान उठता होगा, जब सांस छोड़ती होंगे दर्द का तूफान उठता होगा। लो अज़ादारो, एक डॉक्टर से 1400 साल के बाद फातिमा के मसाए बर्दाश्त नहीं होते। जरा तसव्वुर करो हुसैन पे क्या गुजरी होगी, ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी, फातिमा की औलाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमिhi लिअम्रिहि व सयअलमु ल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। करीम परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद के इस मुख़्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। करीम मालिक रोने वाली आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल फरमा। इन आंसुओं को रुमाल हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। इस बज़्म हुसैनी में आए हुए तमाम मोमिन मोमिनात की हाजत शरई और ज़रूरियत को पूरी फरमा। हमें जो बीमार और शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को अदा फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा, जिनके पास रोज़गार उसमें परवान चढ़ा। करीम परवरदिगार मोमिनीन के रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमा। मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। मुल्क अज़ीज़ में जुल्म करने वाले ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फरमा। मुल्क अज़ीज़ में दहशत फैलाने वाले दहशतगर्दों को निस्त नाबूद फरमा। मुल्क अज़ीज़ के पुरअमन फ़िज़ा को नफ़रत में बदलने वाले एंकरों चैनलों को निस्त नाबूद फरमा। करीम परवरदिगार फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की हिफाजत फरमा। इसराइल जैसे ज़ालिम मुल्क सफ़ हस्ती से मिटा। करीम परवरदिगार जहाँ जहाँ कायनात में मज़लूमीन हैं उनकी हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ कायनात में ज़ालिमीन हैं उन्हें ज़लील और रुस्वा फरमा। करीम परवरदिगार हमारी कौम का दामन इल्म के मोतियों से लबरेज़ फरमा। मालिक और इम्तिहान न ले, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके अंसार आवाम में करार दे। आखिर की गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की रात फरमा का मरहुमा मक़ूरा कनीज़ शीरी बिनते ज़मीर हुसैन की रूह को हिसाब फरमा।
صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا من اللہ، السلام علیکم صفوت اللہ، السلام علیکم محمد بن عبد اللہ، السلام علیکم خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یعنی سر نفوس وطفون النفوس، السلام علیکم یا امام الرؤوف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان او امان او امان، السلام علیکم یا خلیل الرحمن یا شریک القرآن یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا حجت ابن الحسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔